آج میں آپ لوگوں کو ایسی زبردست بات بتانے جا رہا ہوں جو کہ آپ لوگوں کی زندگی کو بدل سکتا ہے. بٹ اف یو وانٹ ٹو چینج یور لائف، نہ صرف اپنی زندگی بلکہ اور لوگوں کی زندگی کو بھی جو ہے آپ چینج کر سکتے، بدل سکتے. اف یو اپلائی دیز تھنگس ان یور لائف. ایک بندہ تھا، وہ بڑا جینیس تھا، بڑا جو ہے کانفیڈنٹ تھا، اور وہ واٹ ایور ہی یوز ٹو ڈو، جو بھی کرتا اس میں اپنے آپ پر کانفیڈنٹ ہوتا، اور ہر چیز اس کے لیے جسٹ اے پیس آف کیک ہوتی. تو ون ڈے اس نے یہ اعلان کیا کہ میں کسی بھی، یعنی کہ جو دنیا میں جتنے بھی جیل ہیں، اس جیل میں سے میں 1 گھنٹے میں نکلوں گا. دس از واٹ ہی اناؤنسڈ پبلکلی. تو ایک جگہ پر there was an old jail، تو انہوں نے یہ چیلنج ایکسیپٹ کیا. After few days that person was brought، اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ I have to be in my street clothes، یعنی کہ جو میرے کیجول کلوتھنگ ہوتی ہے میں اس میں ہوں گا. انہوں نے مان لیا. Now he came and he was jailed. تو لوگ بھی جمع ہو گئے تھے باہر، جیل کے باہر، کہ یہ اب کیسے نکلے گا. When the guard went، تو اس نے اپنے بیلٹ سے کوئی اسٹیل سی چیز نکالی، میٹل سی، جو کہ بینڈ ہو سکتی تھی، اینڈ اٹ واز اسٹرانگ ایز ویل. تو وہ نکالی اس نے، اینڈ ہی ناؤ اسٹارٹڈ ٹو انلاک دیٹ تالا. تو جب وہ اسے انلاک کر رہا تھا تو اس میں 30 منٹ گزر گئے. اب اس ٹائم اس کی موٹیویشن وہ کم ہو گئی، جو اس کی بیلیف تھی وہ کم ہو گئی، اس کا جو اپنے اوپر یقین تھا، بیلیف تھا، وہ کم ہو گیا. So then 1 hour passed، اور یہ بڑا اس پر جو ہے پسینہ ہی پسینہ تھا، and he was so tired. Then 2 hours passed، لیکن وہ جیل سے نہیں نکلا، and he was in that jail. But finally اس نے ہار مان لی، اور جیسے ہی ہار مان لی دروازہ کھل گیا. اب دروازہ تو بند تھا نا، تو یہ کھلا کیسے؟ آج میں آپ کو بتاؤں گا on the power of mindset. اس بندے نے یہ سوچا تھا کہ یہ تالا یہ دنیا میں سب سے بیسٹ لاک اسمتھ نے جو ہے بنایا ہوگا، جبکہ ایسا تھا ہی نہیں، نارمل تالا تھا. یہ اس کے ذہن میں یہ چیز تھا، اور اس کے مطابق وہ کام کر رہا تھا، جبکہ دروازہ تو ایکچولی کھلا تھا. تو ہمارا جو دماغ ہے، ہمارا جو ذہن ہے، ایکچولی یہ بڑا اسٹرانگ ہے. واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو آپ کر سکتے with this mind. But once you learn how to control it. As it said کہ اگر گھوڑا اپنے آپ کو جان لے تو وہ انسانوں کی غلامی قبول نہیں کرے گا. تو یہ this is what mind is. This is what how strong our mind is. کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ کتنا اسٹرانگ ہے and we just use it 1%، تو ہم دنیا کو ہلا سکتے ہیں. یہ اتنی طاقتور چیز ہے. اب we see different things in our society. میں آپ کو بڑی آسانی سے سمجھا دیتا ہوں. Whenever you think negative چیزیں آپ کے ساتھ ہوئی. Whenever you think positive چیزیں آپ کے ساتھ ہوئی. یہ سارا کمال کس کا ہے؟ مائنڈ کا. جب آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یار یہ چیز نہیں ہو پائے گا ہم سے، وہ چیز نہیں ہو پاتی، لیکن جب آپ اس چیز پر کام کرتے رہتے تو وہ ہو جاتی ہے.
اب وہ جب بھی ہو جائے لیکن وہ ہوتی ہے. پاور آف مائنڈ. 2 months before میرے بھائی نے مجھے کہا کہ اس کرسی سے چھلانگ لگاؤ. میری ہائٹ کی وجہ سے I could jump easily. لیکن ایٹ دیٹ ٹائم مجھے لگا کہ یار یہ تو بہت اونچی ہے, اس سے تو میں چھلانگ نہیں لگا سکتا. حالانکہ I can jump about 5 foot something or maybe more. مجھے اتنا وہ نہیں ہے لیکن more than that something somehow. But at that moment مجھے اپنے اوپر یقین نہیں تھا. So what I did was that میں نے اس چیئر کے ساتھ سائڈ پر ہی جمپ لگائی تاکہ میں دیکھ سکوں how much can I jump. کیا میں اس سے اوپر جمپ کر سکتا ہوں. Now when I jumped تو اس سے پہلے میں رک گیا. میں نے کہا صبر کرو. Now پھر میں نے کہا یار یہ تو چھوٹی سی چیز ہے, اسے جمپ لگا لیتا ہوں. So still I was afraid. تو میں نے پھر without taking risk میں نے سائڈ پر جمپ لگا دی. Although میں نے چھوٹی جمپ لگائی تھی but when I came to the chair اور اس سے میں نے چھلانگ لگائی it was just a piece of cake. لیکن میرا دماغ کیا کہہ رہا تھا, نہیں لگا سکتے, بہت بڑی چیز ہے, بہت مشکل ہے آپ کے لیے, نہیں کر سکتے. یہ اسی چیز نے مجھے روکا ہوا تھا. اینڈ سیکنڈلی ٹریننگ ایکسرسائز اور یہ چیزیں جو ہے I didn't do it, اس کی وجہ سے میں جو ہے روکا ہوا تھا, میں اسٹک ہوا تھا. آفٹر جمپنگ دیٹ میں جو ہے 2-3 سے پھر اس کے بعد 2 سے چھلانگ لگائی. سو اٹ واز ایزی. لیکن ایک جو چیز تھی دیٹ واز مائی مائنڈ, جو کہ مجھے الاؤ نہیں کر رہا تھا کہ چوٹ لگ جائے گی. اور یہی چوٹ لگنے کی وجہ سے یعنی کہ چوٹ کی سوچ نے مجھے روکا ہوا تھا. اور یہی مسئلہ ہے کہ ہمارا مائنڈ ہم کیوں نہیں استعمال کر سکتے, بیکاز آف ایکسٹرنل فورس جو کہ ہمیں روک رہی ہے. ایسا ہو جائے گا, ایسا ہو جائے گا, ایسا ہو جائے گا. یہ ہوتی ہے مائنڈ کی انفلوئنس. دیٹ پرسن اس نے یہ سوچا تھا کہ یار یہ بڑا تگڑا لوک سمتھ نے کیا ہوگا, that's why they have accepted. جبکہ that was normal and it was open as well. Open in terms of the guards, انہیں لگتا تھا کہ یہ بڑا آسانی کر لے گا. لیکن اس بندے کی ذہن ڈیفرنٹ تھی. اس ذہن نے اس بندے کو روکا ہوا تھا کہ یہ بڑا جو ہے سخت سے بند ہوا ہے, یہ نہیں کھلنے والا. تو جو سوچو گے اس طرح ہی ہوگا. اور انسان جو سوچتا ہے وہ ہو جاتا ہے. آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ کبھی نہ کبھی آپ نے یہ سوچا ہوگا کہ یہ مجھ سے نہیں ہوگا, یا میرے ساتھ یہ برا چیز نہ ہو جائے, میرے ساتھ چور, آج مجھ سے چور کوئی صحیح کرنا لے گا. دیکھیں now you have bought a new mobile phone. آپ کہہ رہے ہیں یار نیا آئی فون لیا ہے, مجھ سے کوئی چور نہ لے کر جائے, بہت مہنگا ہے. اب آپ اس کی نگرانی کرتے ہو, صحیح ہے جیب میں رکھا ہے, وہ سے صحیح سے ہاتھ رکھتے ہو, ہر وقت چیک کرتے ہو. تو when you will be passing through a street تو چورا کے لے کر جائے گا. لیکن if you don't care about that اور آپ چل رہے نارملی تو پھر نہیں لے کر جائے گا. تو یہ مائنڈ کی فورس ہوتی ہے, جس آپ سوچو گے اس طرح ہی ہوا. So if you think negatively وہی آپ کے ساتھ ہوگا. تو that's why have positive thoughts. اور ہر وقت یہ بھی نہیں کہ پازیٹیو رہو گے تو پازیٹیو ہی ہوگا, نہیں, نیگیٹو ہو سکتا ہے کیونکہ انوائرمنٹ ہے, چلتا ہے ہر چیز, سوسائٹی ہے, ہر چیز ہو سکتی ہے, لیکن اپروچ پازیٹیو رکھتی ہے. Now let me tell you some points جو کہ آپ کی مدد کر سکتی ہے ٹو کنٹرول اور ٹو ہیو پازیٹیو مائنڈ سیٹ. نمبر فرسٹ, اپنے اینگر کو قابو رکھے, غصے کو قابو میں رکھے. غصہ اٹس دا مین روٹ آف ایوری ایول اور ایوری نیگیٹیوٹی. آپ کے ساتھ جب برا ہوتا ہے تو آپ غصہ ہوتے ہیں. Now when you get angry آپ کچھ بھی بول دیتے ہیں.
Now when you have said something, وہ پھر تو وہ ریورس نہیں ہو سکتا اور نہ سوری سے کوئی کام بن سکتا ہے. تو اس غصے میں آپ کسی کو مارو گے یا ڈانٹو گے یا کوئی چیز توڑو گے یا اپنا نقصان کرو گے, بٹ یو ول ڈو سم تھنگ. تو جب تک یہ چیز کنٹرول نہیں ہوگی تب تک کچھ نہیں بننے والا. فرسٹ اسے کنٹرول رکھو. سیکنڈلی مائنڈ فلنس, اسے پریکٹس کیا کرو. اب یہ مائنڈ فلنس کیا ہے؟ ایکچولی میڈیٹیٹنگ اور ریلیکسنگ یعنی یہ چیزیں یہ ہوتی ہے مائنڈ فلنس, جو کہ آپ کے مائنڈ کو جو ہے ڈپریشن ہر چیز سے دور رکھتی ہے اور اسٹرانگ بناتی ہے دماغ کو. اس پر زیادہ کام کرے. اینڈ تھرڈلی بی گریٹفل. جتنا شکر گزار ہوں گے یو ول ناٹ تھنک اباؤٹ اینی تھنگ. آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ یار کاش میرے پاس یہ ہوتا, کاش میرے پاس یہ ہوتا. واٹ ایف آئی ہیڈ دس. when you are thankful تو آپ کو کوئی وانٹس کی ضرورت نہیں ہوتی ایکسٹرا چیزوں کی. you just go for the needs. now the fourth and the last thing is self reflection. کہ اپنے آپ کو جج کرے, اپنے آپ کو دیکھے, ٹائم نکالے, اپنے آپ کو انالائز کرے کیا چیزیں آپ میں ہے, کیا چیزیں آپ میں نہیں ہے. جو نہیں ہے اسے کیسے اپنے اندر لانا ہے, جو بری چیز ہے اسے کیسے اپنے اندر سے لے کر باہر کرنی ہے, کیسے بری تھاٹس کو باہر لے کر جانی ہے, کیسے اچھے تھاٹس کو اندر لے کر آنا ہے, کیسے نیگیٹو لوگوں کو دھکا دینا ہے, کیسے اچھے لوگوں کو انوائٹ کرنا ہے, کیسے انوائرمنٹ کو اچھا بنانا ہے, کیسے برے لوگوں کو اچھا بنانا ہے یا برے لوگوں کو باہر نکالنا ہے ان سوسائٹی. یہ اس طرح اپنے آپ کو, اس طرح اپنی مائنڈ سیٹ کو, اس طرح اپنے تھاٹس کو جو ہے ریفریش کیا کریں. جس طرح موبائل میں ریسنٹلی ڈیلیٹڈ ہوتا ہے, تو اس ریسنٹلی ڈیلیٹڈ میں جب آپ ہر چیز کو ڈیلیٹ کرتے ہو, دیٹ از لائک وائپنگ آؤٹ ایوری پرابلم, ایوری ٹریش ان یور لائف. تو اپنے زندگی میں یہ چیز رکھے کہ ریسائیکل پن ہونی چاہیے. فائدہ کیا ہے کہ اگر آپ کوئی اچھی چیز کو نکالتے ہو اینڈ یو فیل دیٹ اچھی چیز چلی گئی تو اسے ریکور کرو, اور آپ کو لگتا ہے کہ بری چیز چلی گئی ہے تو اسے بس پرماننٹلی ڈیلیٹ کرو. تو ریسائیکل بن اس کا فائدہ بہت زیادہ آپ لوگوں کو ہوگا ان یور لائف. موبائل کی بات نہیں کر رہا, ان یور لائف. ایکنالج کرو چیزوں کو, تو اس طرح آپ کا مائنڈ آپ کنٹرول کر پاؤ گے. اس طرح you will be positive. تو انسان جتنا پازیٹیو رہے گا اتنا ہی جو ہے اسے فائدہ ملے گا, اتنا ہی جو ہے اس کی پرابلمز حل ہوں گی, اینڈ اتنا ہی جو ہے اس کی زندگی میں خوشحالی ہوگی. تو میرے خیال میں آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. دیٹس آل فار ٹوڈے. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں بھی یاد رکھیے گا. اب اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.